معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ اول، باب چہارم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب چہارم، ختم المرسلین و رحمت للعالمین، ولادت با سعادت، طلسم کن سے قائم، بزم ہست و بو ہو جانا، طلسم کن سے قائم، بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا، عناصر کا شعور زندگی سے بہرور ہونا، لپٹ کر آب و خاک و باد و آتش کا بشر ہونا۔ یہ کیا تھا، کس لیے، کس کے لیے تھا، مدعا کیا تھا، یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا، آخر ماجرا کیا تھا، وہ جلوہ جو چھپا بیٹھا تھا اپنے راز پنہاں میں، درآیا کیوں تماشا بن کے وہ بازار امکاں میں، یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب بھرتا تھا، ازل کے روز سے بے تاب تھا، بے خواب پھرتا تھا، یہ کس کی آرزو میں چاند نے سختی سہی برسوں، زمیں پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں، یہ کس کے شوق میں پتھرا گئیں آنکھیں ستاروں کی، زمیں کو تکتے تکتے آ گئیں آنکھیں ستاروں کی، کڑوڑوں رنگتیں کس کے لیے ایام نے بدلی، بے پاپے پیا پہ کروٹیں کس دھن میں صبح و شام نے بدلیں، کڑوڑوں رنگتیں کس کے لیے ایام نے بدلی، بے پاپے کروٹیں کس دھن میں صبح و شام نے بدلیں، یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر، یہ ساری کاوشیں تھیں ایک صبح عید کی خاطر، مشیت تھی کہ یہ سب کچھ تہہ افلاک ہونا ہے، مشیت تھی کہ یہ سب کچھ تہہ افلاک ہونا تھا، کہ سب کچھ ایک دن نظر شہ لولاک ہونا تھا۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا،
کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واعظ جس کی شان رحمت کے۔ وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے۔ مرادیں بھر کے دامن میں مناجات زبور آئی، امیدوں کی سحر پڑھتی ہوئی آیات نور آئی، نظر آئی بالآخر معنی انجیل کی صورت، ودیت ہو گئی انسان کی تکمیل کی صورت۔ اندھیری رات کے پردے سے حق کی، اندھیری رات کے پردے سے کی حق نے سحر پیدا، ہوا بہر بصیرت کحل ما زاغ البصر پیدا۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ خدا نے ناخدا بن کر خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب تھی۔ مشیت ہی کو جو معلوم تھی وہ آج کی شب تھی، ارادے ہی میں جو مرقوم تھی وہ آج کی شب تھی۔ نئے سرے سے فلک نے آج بخت نوجواں پایا، خزاں دیدہ زمیں پہ دائمی رنگ بہار آیا۔ ادھر سطح فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے، ادھر روئے زمیں کے نقش بنتے تھے سنورتے تھے۔ سمندر موتیوں کو دامنوں میں بھر کے بیٹھے تھے، جبل لعل و جواہر کو مہیا کر کے بیٹھے تھے۔ زمرد وادیوں میں سبزہ بن کے ہر طرف بکھرا، ہوئی باران رحمت ہر شجر کا رنگ رخ نکھرا۔ ہوائیں پے بے پے ایک سرمدی پیغام لاتی تھیں، کوئی مژدہ تھا جو ہر گوش گل میں کہہ سناتی تھیں۔ گلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے پھول گلشن میں، گلے مل مل کے کھلتے جا رہے تھے پھول گلشن میں۔ تبسم ہی تبسم تھے نظارے لالا زاروں کے، ترنم ہی ترنم تھے کنارے جو غباروں کو۔ ترنم ہی ترنم تھے کنارے جو غباروں کے۔
جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا۔ نظر آئی جو محکم فطرت کامل کی بنیادیں، دھڑک کر زلزلے سے ہل گئی باطل کی بنیادیں۔ ستون مکے میں قائم ہو گئے جب دین بیضا کے، گرے گش کھا کے 14 کنکرے ایوان کسریٰ کے۔ سر فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا، ہوا ایک آہ بھر کر فارس کا آتش کدہ ٹھنڈا۔ بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی، ہوئی فوج ملائک جمع زیر چرخ مینائی۔ ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے۔ یکایک ہو گئی ساری فضا تمثیل آئینہ، نظر آیا معلق عرش تک ایک نور کا زینہ۔ خدا کی شان رحمت کے فرشتے سب بصف اترے، پرے باندھے ہوئے سب دین و دنیا کے شرف اترے۔ سحاب نور آ کر چھا گیا مکے کی بستی پر، ہوئی پھولوں کی بارش ہر بلندی اور پستی پر۔ ہوا عرش معلیٰ سے نزول رحمت باری، تو استقبال کو اٹھی حرم کی 4 دیواری۔ صدا ہاتف نے دی ایسا کنان خطۂ ہستی، ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی۔ مبارکباد ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو امان ملتی نہیں برباد رہتے ہیں۔ مبارکباد بیواؤں کو، حضرت زا نگاہوں کو، اثر بخشا گیا نالوں کو، فریادوں کو آہوں کو۔ ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو۔ مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پہ ہم گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو۔ خبر جا کر سنا دو سستے جہد کے زیر دستوں کو، زبردستی کی جرأت اب نہ ہوگی خود پرستوں کو۔ معین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر، اندھیرا مٹ گیا ظلمت کا بادل چھٹ گیا آخر۔ مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ بصد انداز یکتائی بغاوت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔
ندا ہاتف کی گونج اٹھی زمینوں آسمانوں میں، خاموشی دب گئی اللہ اکبر کی اذانوں میں، حریم قدس سے میٹھے ترانوں کی صدا گونجی، مبارک باد بن کر شادیانوں کی صدا گونجی، باہر سو نغمے صلی علی گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام اے سر وحدت اے سراج بزم ایمانی، زہے یہ عزت افزائی زہے تشریف ارزانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام اے صاحب خلق عظیم انسان کو سکھلا دے یہی اعمال پاکیزہ یہی اشغال روحانی، یہی اعمال پاکیزہ یہی اشغال روحانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، اگرچہ فقر فقری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے پھر کسرائی و خاقانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، زمیں کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچہ الفت، حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچہ الفت، عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خبر ملتی ہے، تھے عبد المطلب کے بیٹے پوتے اور 10-12، پھلا پھولا نظر آتا تھا اپنا خاندان سارا،
اگرچہ ابو لہب، عباس و حمزہ اور ابو طالب سبھی زندہ تھے، عبداللہ کا غم تھا مگر غالب، سبھی زندہ تھے، عبداللہ کا غم تھا مگر غالب۔ جوانی کے دنوں میں ایک نرالا خواب دیکھا تھا، درخت نسل ہاشم اس قدر شاداب دیکھا تھا کہ اس کے سائے میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے، مکان و لامکان دو ٹہنیاں معلوم ہوتے تھے۔ وہ عبداللہ کو اس خواب کی تعبیر سمجھے تھے، اسی رخ کو کتاب نور کی تفسیر سمجھے تھے۔ جوانی ہی میں لیکن ہو گیا جب انتقال ان کا، رہا بوڑھے پدر کے قلب میں رنج و ملال ان کا۔ جوانہ مرگ فرزند سے ناشاد رہتے تھے، بیچاری حاملہ بیوہ بہو کا رنج سہتے تھے۔ طواف کعبہ کرنا صبح کا معمول تھا ان کا، دعا بن کر ہوا کرتا تھا ظاہر مدعا ان کا۔ دعا یہ تھی کہ یا رب نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ یوں ہی ایک روز معمولاً طواف کعبہ کرتے تھے، فلک کو دیکھتے تھے اور آہ سرد بھرتے تھے۔ اچانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہوئی آئی، مبارکباد کہہ کے یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی، کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ اٹھا سردار مکہ یہ نوید جا فضا سن کر، ادائے شکر کر کے جلد پہنچا آمنہ کے گھر۔ اٹھا سردار مکہ یہ نوید جا فضا سن کر، ادائے شکر کر کے جلد پہنچا آمنہ کے گھر۔ جناب آمنہ تھی شوہر مرحوم کے گھر میں، مجسم سورہ والشمس کی تفسیر تھی بر میں، مجسم سورہ والشمس کی تفسیر تھی بر میں، نظر آتی تھی آج اس گھر میں، نظر آتی تھی آج اس گھر میں آبادی ہی آبادی۔ انگوٹھا چوستا تھا اس جگہ انسان کا ہادی،
ہنسیاں کھائیں کہ جن سے کلفتیں معدوم ہوتی تھی، فلک کو کچھ سبق دیتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ہنسیاں کھائیں کہ جن سے کلفتیں معدوم ہوتی تھیں، فلک کو کچھ سبق دیتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ اٹھایا گود میں دادا نے عالی قدر پوتے کو، دکھانے لے چلا حق کا مقام صد، دکھانے لے چلا حق کا مقام صد پوتے کو۔ شجر رستے میں استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، حجر قدموں کے آگے بچھ گئے تسلیم کی خاطر۔ نظر میں آج دنیا کچھ نئی معلوم ہوتی تھی، کہ ہر سو زندگی ہی زندگی معلوم ہوتی تھی۔ طواف کعبہ کرنے جا رہا تھا قبلہ عالم، کہ جس کی ذات سے حق کی بنائیں ہو گئیں محکم۔ وہی کعبہ جو ابراہیم کے ایمان کا گھر تھا، جو انسانوں کے ہاتھوں ہر بت بے جان کا گھر تھا۔ یہ گویا اب بلائیں لے رہا تھا گرد پھر کے، هو اللہ احد کہتے تھے بت سجدے میں گر گر کے۔ یہاں سے ہو کے عبد المطلب فی الفور گھر پلٹے، یہاں سے ہو کے عبد المطلب فی الفور گھر پلٹے۔ خدا سے خیر و برکت کی دعائیں مانگ کر پلٹے، امانت آمنہ کی آمنہ کے بر میں پہنچا دی۔ غلاموں لونڈیوں نے اس خوشی میں پائی آزادی، بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا۔ فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا، کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے۔ کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج یہیں تک انشاءاللہ اور آگے بھی پڑھیں گے۔ بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا۔ کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج یہیں تک انشاءاللہ اور آگے بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔